ویلکم ٹو آور چینل۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے مناہل اور دارم شاہ کی کہانی۔ دارم شاہ جس نے زبردستی مناہل سے نکاح کرنے کے بعد اسے زبردستی اپنایا، کیا مناہل بھی اپنا پائے گی دارم شاہ کو ایک شوہر کی حیثیت سے؟ جاننے کے لیے پڑھیے ہمارے ساتھ۔ وہ اپنے بھاری قدم اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آنگن میں ہی سب بیٹھے تھے، ماحول میں کافی تناؤ تھا۔ گھر کے اندر جاتے ہی اس کے قدم رکے تھے۔ خیریت ہے ماں؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے اپنی ماں کی جانب قدم بڑھائے تھے جب اس کی ماں نے کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ خیریت نہیں ہے؟ تجھے تو کچھ فکر ہو تو معلوم ہونا، سارا دن جرگے اور زمین کے کاموں میں مصروف رہتے ہو، ذرا اندازہ ہے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ماں نے اسے انداز میں کہا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ جو باتیں صاف صاف کہیں ماں۔ اس کے کہنے پر اس کی ماں اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ پیچھے ہی چچی، اس کی بہنیں اور چچی کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سب منہ پر ہاتھ رکھے دارم خان کو دیکھ رہے تھے اور اس کے سامنے کھڑی اس کی ماں کے علاوہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ دارم خان کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ مناہل نے خلا کا نوٹس بھیجا ہے۔ اس کی ماں کی بات پر اسے شدید جھٹکا لگا۔ مناہل پاکستان آ گئی؟ سرخ آنکھوں سے اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اس وقت وہاں کھڑا ہر فرد سمجھ سکتا تھا کہ دارم خان کی غیرت پر کتنا بڑا وار ہوا تھا۔ ہم کو نہیں معلوم پاکستان آئی ہے یا نہیں، پر وہ ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلا ہے۔ دارم خان، اگر یہ خلا ہوا تو یہ تمہارے نام پر کالک ہوگا۔ اس کی ماں غصے سے بول کر اندر چلی گئی تھی۔ دارم خان وہیں مٹھی بھینچے کھڑا رہ گیا۔ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم خلا کا کیس کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی، تم شاید بھول گئی ہو تم دارم خان کی غیرت ہو۔ تمہیں مار تو سکتا ہوں پر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے سارا کمرہ تہس نہس کر دیا اور پھر پرسکون ہونے کی کوشش میں سگریٹ سلگا کر کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیے پرسوچ نظروں سے چھت گھورنے لگا تھا۔ بے انتہا حسن کا مالک، اس کی رنگت میں سرخی تھی، وجاہت کا شاہکار تھا۔ کوئی ایک بار اسے دیکھتا تو متاثر ضرور ہوتا، پر وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ گاؤں کی روایات نے اس کے ذہن کو بھی بہت محدود کر دیا تھا۔ بڑوں کی تربیت نے اسے بہت تنگ ذہن بنا دیا تھا۔ مناہل اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اس سے عمر میں 3 سال چھوٹی۔ اس کے دادا جان نے اس کی پھپھو کی شادی غیر خاندان میں کی تھی، اپنے ملازم کے بیٹے سے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی پھپھو معذور تھی۔ گھر والوں کا تو کہنا تھا کہ پھپھو کی شادی ہی نہ کی جائے، پر اپنی بیٹی کے ساتھ بھابھیوں کا رویہ دیکھتے اس کے دادا جان روایات توڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہیں دوسری جانب اس کی پھپھو اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ بے شک وہ معذور ضرور تھی، لیکن محلوں سے ڈائریکٹ جھونپڑی ہو گئی تھی اور یہ بات انہیں برداشت نہیں تھی۔ شادی کے کچھ وقت بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی تھی اور پھر مناہل کو پیدا کرتے ہی فوت ہو گئی۔ خاندان والوں نے اس کی پھپھو کی بیٹی مناہل کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان کا خون نہیں تھا بلکہ نیچ برادری کا خون تھا۔ پر دادا جان کی زور زبردستی کی وجہ سے بچپن میں ہی مناہل کا نکاح 3 سال بڑے دارم سے کر دیا گیا تھا۔ یہ بات دارم خان کی ماں کو برداشت نہیں ہوئی کہ دارم خان کی بیوی ایک نیچ گھرانے سے ہو، اسی لیے انہوں نے اپنی نفرت کا شکار مناہل کو بنانا شروع کیا تھا۔ مناہل کے ساتھ بچپن سے ہی برا سلوک کرتی تھی۔ جب مناہل 5 سال کی تھی تو دارم خان کی ماں نے کانچ کا گلاس گرانے کے جرم میں اس کا ہاتھ جلایا تھا۔ یہ منظر دادا جان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر وقت رہتے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مناہل کے باپ کو شہر میں ایک چھوٹا سا کاروبار کھلوا دیا اور مناہل سمیت اس کے باپ اور گھر والوں کو شہر بھیج دیا۔ دادا جان سمجھے تھے اس سب سے ٹھیک ہو جائے گا، پر وقت گزرنے کے ساتھ حویلی کے باقی لوگوں کی طرح دارم خان کی ماں کو بھی مناہل سے مزید نفرت ہونے لگی۔ جب دادا جان نے اپنی جائیداد کا ایک کثیر حصہ اپنی نواسی مناہل کے نام کر دیا، سب کو اس پر بہت اعتراض تھا۔ مناہل غیر برادری کی ہو گئی تھی، وہ ان کا خون نہیں تھا، تو پھر ان کی جائیداد پر مناہل کا حق ہی نہیں تھا، اور پھر اپنی جائیداد اور زمین واپس حاصل کرنے کا ایک ہی حل تھا، وہ تھا دارم خان کی مناہل سے رخصتی۔ لیکن دادا جان کے انتقال کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں روپوش ہو گئے تھے۔ ڈھونڈنے کے باوجود مناہل یا اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ دادا جان کی وصیت کے مطابق مناہل کی جائیداد مناہل کے بعد ٹرسٹ میں چلی جاتی۔ دارم خان سگریٹ پیتے چھت کو گھور ہی رہا تھا، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی ماں جلدی سے اندر آ کر دروازہ بند ہی کر رہی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کے دارم خان نے فوراً سگریٹ بجھا دی۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں دارم، بہت محنت کیا ہے میرے شوہر نے اور تمہارے باپ نے ان زمینوں پر،
یہ زمینیں ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. وہ خلا لینا چاہتی ہے، شوق سے اسے چھوڑ دو، لیکن اس سے پہلے اس سے وارث حاصل کرو، کیونکہ اس کے بعد یہ زمین صرف اس کی اولاد کی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پھر بے شک اسے مار دینا. اس کی ماں نے صفاقی سے کہا تو دارم خان حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا. اس کی ماں اتنی شفاق ہے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. اسے مناہل سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. ہمدردی ہوتی بھی کیسے؟ وہ کبھی مناہل سے ملا ہی نہیں تھا. بچپن کے بعد دوبارہ کبھی مناہل کو نہیں دیکھا تھا، لیکن انسانیت ضرور تھی. فکر مت کرے ماں، ہمارے خاندان کی زمینیں ہمارے پاس ہی رہیں گی. میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، دارم خان نے کہا تو اس کی ماں اطمینان سے مسکرائی. مجھے تم پر فخر ہے. اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ فخریہ مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ دارم خان نے اپنا سر تھام لیا. اگلے دن دارم خان جرگے کی جگہ ڈیرے پر گیا تھا. تمہیں میرا یہ کام جلد از جلد کرنا ہے بشیر. تم جانتے ہو دیر جتنی ہوگی اتنی ہی میری بدنامی ہوگی. دارم خان نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا تو بشیر فوراً سر جھکا گیا. فکر مت کریں سائیں، صرف ایک دن کی مہلت دیں، میں ساری معلومات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. خلا کا نوٹس کہاں سے آیا ہے، کس وکیل کے ذریعے ساری کارروائی ہوئی ہے، اور بی بی جی کی رہائش کہاں ہے. بشیر نے سر جھکا کے کہا اور فوراً باہر نکل گیا، جبکہ دارم خان تو کل رات سے کوئلوں پر لوٹ رہا تھا. اگر کسی کو معلوم ہو جاتا دارم خان کی منکوہہ نے خلا کا نوٹس بھیجا ہے تو کون جرگے میں اس کا فیصلہ مانتا؟ کیسے وہ سب کے سامنے نگاہ اور سر اٹھا کر چلتا؟ ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم نے دکھا دیا مناہل، تم نیچ خون ہو. وہ بہت بے رحمی سے بولا. بقیہ سارا دن بھی وہ بے دلی سے زمینی معاملات کو دیکھ رہا تھا. جب مغرب کے بعد بشیر اس کے سامنے حاضر ہوا، بشیر کو دیکھتے ہی اس نے اپنی باقی تمام ملازموں کو جانے کا اشارہ کیا. کیا خبر ہے بشیر؟ دارم خان نے بشیر سے پوچھا. سائیں کراچی کی چھوٹی سی کالونی میں رہ رہے ہیں. وکیل بھی کوئی عام سا ہے اور رہائش بھی عام سے علاقے میں ہے. معلومات سے معلوم ہوا ہے کہ گھر کے حالات بھی زیادہ کچھ اچھے نہیں ہیں. یہ مکمل ایڈریس اور اس میں باقی تمام ڈیٹیلز ہیں. بشیر نے کہتے ساتھ ایک پرچہ دارم کے سامنے کیا اور پھر دارم کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھتے وہ وہاں سے باہر نکل گیا. اب دارم خان اس پرچے کو دیکھ رہا تھا. دارم خان پڑھا لکھا نہیں تھا، پر اسے اردو پڑھنا آتی تھی. سائنس میں BS پڑھتے وہ تلخی سے ہنسا، لیکن اگلے ہی لمحے ماتھے پر گہرا بل پڑا جب نیچے اس کی باقی معلومات میں لکھا تھا کہ وہ ایک فیکٹری میں پارٹ ٹائم نوکری کر رہی ہے. دارم خان غصے سے مٹھیاں بھیج گیا. یعنی وہ لڑکی اس کی عزت کو سر عام نیلام کر رہی تھی. اسے خیال نہیں تھا کہ وہ کسی کی بیوی تھی. ماتھے پر بل ڈالے دارم نے اس کاغذ کو موڑ توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا. اگلی صبح ہوتے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا اور بشیر اور اپنے 2 خاص آدمیوں کے ساتھ وہ شہر کے لیے روانہ ہوا. اس نے حویلی میں کسی کو نہیں بتایا تھا وہ کہاں جا رہا ہے. گاڑی ابھی نہ رکتے تیزی سے سفر کر رہی تھی. دارم خان اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس تھا. شال ایک کندھے پر گری تھی. سلیقے سے سیٹ بال ہوا کے دوش سے بگڑ رہے تھے. ہونٹوں پر مضبوط ہاتھ کی مٹھی رکھے وہ گہری سوچ سے گزرتے ہوئے راستوں کو دیکھ رہا تھا. اگر اس لمحے اسے کوئی دیکھتا تو یقیناً نگاہ ہٹا نہیں پاتا. 3 گھنٹے کے مسافت کے بعد گاڑی شہر پہنچ چکی تھی. شہر کے شور شرابے میں ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی تھی. کہاں پھنسا دی ہے بشیر تم نے گاڑی؟ نکالو اس کو باہر. وہ سخت جھنجھلایا ہوا بولا. اس وقت دوپہر کے 1:30 بج رہے تھے. سائیں اگر گاؤں ہوتا تو فوراً سڑک صاف کروا دیتا، پر آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. بشیر نے پریشانی سے کہا تو دارم غصے سے نگاہ پھیر گیا. جب اس کی نگاہ فٹ پاتھ پر کھڑی لڑکی پر پڑی. وہ لڑکی جینز اور لانگ شرٹ میں ملبوس تھی. دوپٹہ جو گلے میں ڈالا ہوا تھا، بال ہاف پونی میں بندھے تھے. ہاتھ میں کتابیں پکڑی تھی اور وہ فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھی. سفید اجلی خوبصورت رنگت، چہرے پر ہلکی پریشانی کے تاثرات. وہ لڑکی بہت جاذب نظر تھی، بے انتہا خوبصورت کہ دیکھنے والا نگاہیں ہٹا نہ پائے. دارم خان بھی پہلی بار کسی کی طرف اس طرح مائل ہوا تھا. اس نے نگاہ بھر کر لڑکی کو دیکھا، لیکن وہ لڑکی جس قدر پیاری لگی دارم خان کے چہرے پر اتنی ہی ناگواری چھائی. شہر کے لوگ بہت بے غیرت ہوتے ہیں، تعلیم کے نام پر اپنی لڑکیوں کو نمائشی سامان بنا دیتے ہیں. وہ نخوت سے کہتا سر جھٹک کر نگاہ پھیر گیا. اس نے اپنے علاوہ بھی کئی نگاہیں اس لڑکی کی جانب اٹھتی دیکھی. دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی کہ دوبارہ اس لڑکی کو دیکھے، پر اس کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں تھا کہ وہ ہر راہ چلتی بے پردہ لڑکی کو دیکھتا. ٹریفک کھلا تھا اور دارم خان کی گاڑی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، اور پھر منزل کا سفر طے کرتے ایک چھوٹی سی کالونی کے گیٹ کے اندر دارم خان کی گاڑیاں ایک قطار سے داخل ہوئیں تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے. بشیر نے گاڑی فرقان خان کے دروازے کے سامنے روکی.
ایک خستہ حال دروازہ۔ یہی گھر ہے؟ دارم خان نے خوف سے پوچھا تو بشیر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ دارم خان نے آگے بڑھتے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ ایک ہی ٹھوکر میں کھل گیا۔ اسے حیرت ہوئی، بھلا کوئی اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر صاف ستھرا تھا۔ گھر میں کوئی خاص قیمتی سامان نہیں تھا۔ صحن میں چارپائی ڈلی تھی، پانی کا کولر رکھا تھا، ایک ٹیبل رکھی تھی جس کے اوپر بہت ساری کتابیں تھیں۔ باہر کے دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک شو ریک تھا جس کے اندر 2 مردانہ چپلیں تھیں اور کچھ لیڈیز جوتے اور سینڈلز تھیں۔ دارم خان صحن کا جائزہ لیتے کمرے کے اندر داخل ہونے لگا جب کمرے کے اندر سے ایک لڑکا باہر نکلا۔ وہ لڑکا نوعمر تھا، 13 یا 14 سال کا۔ تم کون ہو؟ دارم خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے، آپ کون ہیں اور گھر میں کیسے گھس آئے؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ فرقان کا گھر ہے نا؟ دارم نے غصے سے کہا تھا۔ وہ لڑکا کچھ گھبرا گیا۔ میں فرقان انکل کو سنبھالتا ہوں، سارا دن یہی رہتا ہوں، اس لڑکے نے بتایا تو دارم کی ناگواری میں مزید اضافہ ہوا۔ ایک انجان لڑکا گھر کے اندر، یہ پردے اور اخلاقیات خلاف تھی۔ کیوں فرقان کی بیٹی نہیں سنبھالتی فرقان کو؟ یہ تعلیم دلوائی ہے فرقان نے اپنی بیٹی کو؟ دارم طنزیہ انداز میں کہتے اندر بڑھنے لگا جب وہ بچہ فوراً مناہل کی حمایت میں بولا۔ اچھی تعلیم دلوائی ہے، تبھی تو وہ بیچاری نوکری کر کے فرقان چچا کے علاج کا خرچہ اٹھا رہی ہیں، ورنہ تو اللہ ہی جانے کیا ہوتا، اس لڑکے نے کہا تو دارم نے اسے گھور کر دیکھا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ فرقان بستر مرگ پر پڑا تھا، بری طرح کھانس رہا تھا۔ دارم کو دیکھ کر وہ چونکا۔ سائیں، آپ دارم سائیں ہیں نا؟ فرقان احمد نے پوچھا تو دارم بھویں اچکاتا کرسی گھسیٹ کر فرقان کے سامنے بیٹھ گیا۔ شکر ہے تم مجھے پہچان گئے، ورنہ امید نہیں تھی مجھے۔ دارم کے تنزیہ کہنے پر فرقان ہاتھ جوڑتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہے سائیں، اب میرے باپ دادا نے آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے، ہم تو پالتو کتوں کی طرح آپ کی خوشبو پہچانتے ہیں۔ فرقان احمد کی بات پر دارم سنجیدگی سے فرقان کو دیکھنے لگا۔ اسی لیے سالوں سے چھپ کر بیٹھے تھے اور اب خلا کا نوٹس بھیجا ہے؟ دارم کے سوال پر فرقان چونکا۔ کھانسی کا ایک زوردار ٹھسکا لگا۔ نہیں، کبھی نہیں سائیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے اس متعلق کچھ بھی نہیں پتا، میں نے تو مناہل کو اپنی بیٹی نہیں آپ کی امانت سمجھ کر پالا ہے۔ فرقان کھانستے ہوئے عاجزی سے بولا۔ تو پھر رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کہاں روپوش تھے؟ اور خلا کا نوٹس کیسے بھیجا؟ تم جانتے ہو نا فرقان، تمہارا خلا کا نوٹس میری غیرت پر وار تھا، دارم نے کہا تو فرقان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا خدا گواہ ہے سائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، روپوش نہیں ہوا، بس جہاں مناہل لے کر آئی وہاں آ گیا، کیونکہ میں محتاج ہوں، میں تو خود سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، میری صحت سے ہی مجھ پر بوجھ ہے، میرے پاس تو کچھ ہی دن بچے ہیں، میں تو خود دعا کر رہا تھا کہ کس طرح آپ سے رابطہ ہو جائے اور میں مناہل کو آپ کے سپرد کر دوں اور سکون سے مر سکوں، وہ آپ کی امانت ہے، فرقان نے کہا تو دارم نے گہری سانس لی۔ تو یعنی خلا کا نوٹس تمہاری بیٹی نے تمہارے بغیر اجازت کے بھجوایا ہے؟ دارم نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ اس کا غصہ مزید بڑھا، یعنی اس کے نکاح میں موجود لڑکی اس قدر باغی تھی کہ اتنے بڑے فیصلے وہ خود لینے کی متحمل تھی؟ بچی ہے سائیں، جذباتی ہے، نادان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، میں اس کو سمجھاؤں گا، وہ اب ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، فرقان نے کہا۔ دارم کچھ لمحے فرقان کو دیکھتا رہا، فرقان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر شدید کھانسی کا دورہ اٹھا۔ کیا بیماری ہے فرقان کو؟ دارم نے وہاں کھڑے نوعمر لڑکے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ٹی بی ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے سدھار نہیں آ سکتا، وقت پر علاج نہیں ہوا۔ اس لڑکے نے دارم کو تفصیل بتائی تو دارم کچھ لمحے خاموشی سے فرقان کو دیکھتا رہا، پھر بشیر کو اشارہ کیا۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ بشیر، ہسپتال لے کر چلو۔ دارم کی حکومت پر فرقان آنکھیں میچ کر رونے لگا اور بشیر اور دوسرے خاص ملازم فرقان کو گاڑی میں بٹھانے لگے۔ دارم خود بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا اور اس لڑکے کو جو حیرت سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اس کو اپنی جانب بلایا۔ اسے حیرت ہوئی، بھلا کوئی اتنا لاپرواہ۔ تمہارے پاس مناہل کا نمبر ہے؟ رابطہ کیسے کرتے ہو اس سے ایمرجنسی میں؟
دارم نے اس لڑکے سے پوچھا تو اس لڑکے نے فوراً اپنی جیب سے چھوٹا سا موبائل نکال کے دارم کو مناہل کا نمبر دیا، اور پھر دارم خان کی گاڑیاں ایک بار پھر قطار سے اس کالونی سے نکلی اور شہر کے بہترین اسپتال کی جانب بڑھ گئیں۔ دارم کے کہنے پر فرقان کو اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا۔ وہ اپنے فون پر بار بار مناہل کا نمبر دیکھ رہا تھا، جانے کیوں وہ اس لڑکی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بشیر، مناہل کو کال کرو، اسے اس کے باپ کی طبیعت کی اطلاع دو اور اسپتال کا ایڈریس دے دو۔ مناہل کا نمبر ڈائل کر کے اس نے فون بشیر کی جانب بڑھایا تھا اور خود ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا آج ہی مناہل اور اس کے باپ کو گھسیٹ کر گاؤں لے کر جائے گا، پر یہاں تو معاملہ ہی مختلف تھا۔ دارم کو تو خود ہوش نہیں تھا، اور مناہل وہ شاید اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ ایک نوکری پیشہ لڑکی کیسی ہوتی ہے اسے اندازہ تھا۔ ہسپتال کے باہر کافی دیر کھلی فضا میں بیٹھنے اور سگریٹ نوشی کرنے کے بعد وہ واپس ہسپتال کے اندر گیا۔ کوریڈور میں قدم رکھا جب کانوں سے ایک لڑکی کی غراتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ آپ ہوتے کون ہیں بغیر اجازت میرے باپ کو یہاں لانے والے؟ دارم نے نگاہ اٹھائی اور کچھ لمحے کے لیے وہ پتھر سا ہو گیا۔ بشیر سے لڑتی مناہل کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے آج صبح فٹ پاتھ پر دیکھا تھا۔ ابھی بھی وہ صبح والی ڈریسنگ میں ہی تھی، جینس پر شرٹ، گلے میں دوپٹہ مفلر کے اسٹائل میں ڈلا ہوا، بس صبح جو بال ہاف پونی میں مکھیت تھے اب وہ میسی جوڑے کی صورت میں سر پر لپیٹ لیے گئے تھے، جس سے مناہل کی بے داغ گردن اور واضح ہو رہی تھی۔ دارم کے ماتھے پر بل پڑے، وہ مضبوط قدم لیتا مناہل کی جانب بڑھا اور مناہل کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی جانب کیا۔ کس بات پر لڑ رہی ہو مسز دارم خان؟ دارم نے ایک لفظ چبھا کر کہا۔ اوہ، تو آپ ہیں مسٹر دارم خان، میرا بازو چھوڑیں، آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہوں میں۔ وہ جس انداز میں بولی تھی دارم خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہو پر میری جاگیر ضرور ہو۔ اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے قریب کھینچتے دارم خان نفرت سے سرد لہجے میں غرایا تھا۔ مناہل بھی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ مجھے اپنی جاگیر مت سمجھنا، خلا کا نوٹس نہیں ملا کیا؟ دارم کو اس کا انداز چیلنجنگ لگا تھا۔ یک دم وہ طنزیہ مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے خلا کے نوٹس بھیجنے سے تم مجھ سے آزاد ہو سکتی ہو؟ تمہارے یہ جو پر پھیل رہے ہیں نا، میں انہیں ایک لمحے میں کاٹ دوں گا۔ دارم نے غصے سے کہتے اس کا بازو جھٹکا۔ میری زندگی سے دور رہو، بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسے لوگوں کو۔ تعلیم تم لوگوں کو چھو کر نہیں گزرتی، اپنی روایت اور غیرت کے نام پر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہو۔ وہ اپنی بدگمانی میں بہت کچھ غلط کہہ رہی تھی، یا پھر شاید ٹھیک کہہ رہی تھی، پر دارم کو اس کا انداز اور الفاظ سب کچھ چابک کی طرح لگنے لگے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ایک ہی لمحے میں اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دے جس سے وہ پہلی بار مل رہا تھا۔ وہ لڑکی شہری ہوگی، آزاد خیال ہوگی، اس بات کا اندازہ دارم کو تھا، پر مناہل اتنی بے لگام ہوگی اس بات کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ بہت بکواس کر لی تم نے، اتنا کہو جتنا سہ سکو ورنہ۔ دارم نے اتنا ہی کہا تھا جب ڈاکٹر وہاں پر آئے۔ ان کے ہاتھ میں فرقان کی ٹیسٹ کی رپورٹس تھیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے مسٹر دارم، پلیز میرے روم میں آ جائیں، پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مناہل کی آنکھوں میں ایک دم آنسو بھر آئے۔ دارم ایک غصے بھری نگاہ مناہل پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ مناہل بھی دارم کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا وہ مناہل کے پیروں تلے زمین کھینچ گیا۔ آج سے پہلے وہ فرقان کا علاج سرکاری اسپتال میں کروا رہی تھی، اور وہاں ڈاکٹروں نے یقین دلایا تھا کہ فرقان ٹھیک ہو جائے گا، پر اب ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فرقان کے پاس چند ہی دن ہیں۔ فرقان کی رپورٹس بالکل اینڈ کی تھیں، اس کا علاج اب ممکن نہیں تھا۔ مناہل ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتے ہی فوراً اپنے باپ کے کمرے کی طرف گئی تھی، جبکہ دارم پریشانی سے اپنا ماتھا مسلتا بشیر کی جانب آیا۔ میں حویلی جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، مناہل کی اور فرقان کی نگرانی کرو گے، مجھے پل پل کی خبر دو گے۔ بشیر دارم کی بات پر بشیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ دارم اپنے دونوں خاص آدمیوں کے ساتھ واپس گاؤں کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اس کی سوچوں کا محور مناہل کی طرف تھا۔ اسے مناہل پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا بلکہ غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مناہل کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ بی ایس پاس رکھی جو ابھی پڑھ رہی تھی، وہ اسے غیر تعلیم یافتہ ہونے کے طعنے دے رہی تھی، ان کی روایات کو گالی دے رہی تھی۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ ایک بار فرقان کا معاملہ ایک طرف ہو جائے اس کے بعد وہ مناہل کے کسے بل ضرور نکالے گا۔
پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح جب دارم خان سو کر اٹھا تو موبائل فون پر بشیر کی کئی مس کالز تھیں۔ اس نے فوراً بشیر کو کال بیک کی تھی اور کال اٹھانے پر اسے معلوم ہوا تھا صبح 5 بجے فرقان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سنتے ہی دارم کچھ لمحے ساکت رہا۔ میں آ رہا ہوں، دارم نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ فریش ہوتے ہی حویلی سے نکل گیا۔ 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ واپس فرقان کے گھر پہنچا، جہاں فرقان کے جنازے کو لے جایا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر جنازے کے پاس بیٹھی مناہل پر پڑی تھی۔ وہ پتھر بنی اپنے باپ کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ دارم کو اچانک اس پر رحم آیا۔ محلے والوں کا آنا جانا شروع تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ شام مغرب کے بعد فرقان کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ قبرستان میں تدفین کے بعد دارم واپس لوٹا تو مناہل کمرے کے کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی تھیں جو دارم کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ مناہل نے نگاہ اوپر اٹھائی تھی۔ دارم کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے گویا ہوا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکلیں گے، دارم نے کہا، پر مناہل کے اندر کوئی حس بیدار نہ ہوئی۔ مناہل، اپنا سامان پیک کر لو، ہم کچھ دیر میں نکلیں گے، دارم نے پھر اپنے الفاظ پر زور دیا جب مناہل نے زخمی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ غصے سے اٹھ کر الماری سے پراپرٹی کی فائل نکالی جو غالباً اس نے پہلے ہی بنوا لی تھی، اور پھر پین اٹھا کر ان ڈاکیومنٹس پر سائن کرنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ دارم نے چونکتے ہوئے پوچھا جب اس نے فائل سائن کرتے ہی دارم کے سامنے رکھی۔ یہ رہی وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں، گاؤں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کے دادا کی دی ہوئی تمام زمینیں میں نے آپ کے نام کر دی ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اندر طلاق نامہ ہے۔ میں نے آپ کا کام کر دیا، مہربانی کر کے آپ میرا کام کریں اور مجھے طلاق دے دیں، مناہل نے کہا تو دارم اس لمحے سن رہ گیا، اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غصے سے فائل اٹھاتے اس نے اندر موجود کاغذات کے ٹکڑے کر دیے۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، میں کمزور نہیں ہوں، میری برداشت کی حد مت آزماؤ، دانت پیس کر کہتے اگلے ہی لمحے اس نے مناہل کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا۔ زبردستی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ محلے والے یہ منظر دیکھ رہے تھے پر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دارم کو روکتے۔ مناہل بری طرح جھٹپٹانے لگی۔ چھوڑو مجھے دارم خان، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ تم ظالم ہو، تم درندے ہو، اور بھی بہت کچھ وہ دارم کو کہہ رہی تھی جب دارم نے بشیر کو دوسری گاڑی نکالنے کے لیے کہا، اور پھر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے دھواں اڑاتے آگے بڑھی۔ دارم خان، خدا سے ڈرو، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ مناہل ایک بار پھر چلائی، اور دارم خان کان لپیٹ چکا تھا۔ مناہل بولتے بولتے تھک گئی تو نڈھال ہو کر سیٹ پر گر گئی۔ پہلے باپ کی موت کا غم، پھر اس پر دارم خان کی زبردستی۔ وہ کل شام سے بھوکی تھی، اس پر جلد غنودگی چھا گئی، اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ گھنٹوں کی مسافت کے بعد گاڑیاں حویلی کے آنگن میں رکی۔ اس وقت آنگن میں کوئی نہ تھا۔ دارم خان گاڑی سے اترا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو مناہل گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بے ہوش تھی۔ مناہل اٹھو، کھڑی ہو، دارم نے اس کا ہاتھ ہلایا، پر مناہل ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اٹھو مناہل، اب کی بار دارم نے سختی سے کہا اور مناہل کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا، پر مناہل کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ دارم سمجھ گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ گہری سانس لے کر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھکا اور مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ مناہل کو باہوں میں اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں بیٹھی چچی اور ملازمین سب منہ کھولے دارم کو دیکھنے لگے۔ دارم نے بغیر کسی پر توجہ دیے قدم آگے بڑھائے اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ پاؤں سے لاک کیا اور مناہل کو بیڈ پر لٹایا۔ سیدھا ہوتے وہ مناہل کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی شکل سے جس قدر معصوم اور خوبصورت تھی، زبان اور اعمال کی اتنی ہی خراب تھی دارم کی نظر میں۔ مناہل پر چادر درست کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور ماں کو تمام تفصیلات بتائیں تو انہوں نے خوش ہوتے دارم کا ماتھا چوم لیا۔ تم پریشان مت ہو، بس جلد از جلد زمینیں اپنے نام کرواؤ اور فارغ کر دینا اس لڑکی کو۔ اس میں روایات بیچ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ روایت کے مطابق تو تم غیر برادری میں بھی شادی نہیں کر سکتے، اور وہ لڑکی ہماری ملازمین کے طبقے سے ہے۔ دارم کی ماں نے کہا تو دارم نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا اور ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ صبح سے رات کی بھاگ دوڑ میں تھک گیا تھا۔ یوں تو اب تک اسے کبھی کسی عورت کی کمی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ تھا ایک مرد۔
فریش ہو کر اپنے بستر پر آ کر لیٹا تو اپنے پہلو میں اٹھتی اس دھیمی مدھم خوشبو کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کی نکاح میں تھی، خود پر ضبط کرنے کے باوجود جذبات جو زندگی میں کبھی نہیں جاگے تھے اب بری طرح مچلنے لگے۔ اس نے چہرہ گھما کر مناہل کو دیکھا، ایک بھرپور نظر مناہل پر ڈالی اور پھر خود پر ضبط کرتے کروٹ دوسری جانب موڑ لی۔ تھوڑی مشکل ہوئی تھی پر تھکن کے باعث دارم خان جلد ہی خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح دارم خان کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ اپنے پہلو میں سوتی ہوئی مناہل پر پڑی۔ وہ اب بھی بے سود سو رہی تھی۔ دارم بستر سے کھڑا ہوا، اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گیا، فریش ہو کر باہر نکلا اور ایک نظر سوتی ہوئی مناہل کو دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ملازموں کو ناشتہ تیار کر کے کمرے میں لانے کا کہا اور ساتھ میں کچھ نئے کپڑے بھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کھانے کی ٹرالی لیے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ دارم نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود مناہل کے قریب گیا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس کی نظر میں وہ ایک باغی لڑکی تھی، پر فی الحال اس کے علاوہ کوئی مناہل کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ سب اسے ملازم کی بیٹی سمجھتے تھے۔ مناہل اٹھو، ناشتہ کرو۔ دارم نے اسے ہلایا جب وہ ہلکا سا کسمسائی۔ اس بار دارم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہڑبڑا کر وہ نقاہت سے دارم کو دیکھنے لگی۔ ناشتہ کر لو، پھر میں حویلی سے چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے کوئی تمہیں کھانے کا نہیں پوچھے گا، دارم نے کہا تو مناہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے دارم کے سامنے ناشتہ کرنے لگی۔ جب وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گئی تو دارم نے خود برتن واپس ٹرالی میں رکھے۔ ڈریسنگ روم میں تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے رکھے ہیں، وہی کپڑے پہننا، یہاں تو ہمارا شہری بیہودہ لباس نہیں چلے گا۔ دارم نے اس کے لباس پر چوٹ کی تھی جبکہ مناہل اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ تمہارے پاس مناہل کا نمبر ہے؟ رابطہ کیسے کرتے ہو اس سے ایمرجنسی میں؟ میں کسی کے لیے اپنا لباس تبدیل نہیں کروں گی، مناہل نے ڈٹائی سے کہا۔ دارم کے باہر نکلتے قدم تھمے۔ مرضی ہے تمہاری، تم خود چینج نہیں کرو گی تو میں خود چینج کرواؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ دارم کی زوم آئینے بات پر مناہل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دارم نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سرخ چہرے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دارم کے جانے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ 2 دن پرانے کپڑوں میں اب اسے خود بھی الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم میں دیکھا تو وہاں 4-5 الگ الگ رنگ کے لانگ فراکس تھے۔ اسے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ عجیب جاہل اجڑ لوگ ہیں، گھر میں بھی شادیوں والے کپڑے کون پہنتا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی پر اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچتے وہ دارم کی الماری کی جانب بڑھی اور تھوڑا تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کارنر میں دارم کی ٹریک سوٹس نظر آئے۔ اس نے ایک ٹریک سوٹ نکالا اور گہری سانس لیتے فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ ڈھیلے پاجامے اور ٹی شرٹ میں سکون سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب اس سے آگے کا لاہے عمل تیار کرنا تھا۔ جب اسے اچانک اپنا موبائل یاد آیا، اس کے پاس اس کا موبائل نہیں تھا۔ وہ کمرے میں اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ ابھی تلاش جاری ہی تھی جب دارم کی ماں اور چچی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر چونکی، جبکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں بھی اسے دارم کے لباس میں دیکھ سٹپٹائیں۔ اے لڑکی، یہ کیا بیہودہ لباس پہنا ہے؟ چچی نے شدید غصے سے پوچھا۔ اس لباس میں ایسا بیہودہ کیا ہے؟ اگر یہ اتنا بیہودہ ہے تو آپ کا بیٹا کیوں پہنتا ہے؟ چچی اور دارم کی ماں کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ وہ انہیں دیکھتے ہی سر جھکا لے گی۔ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ ہمارے یہاں ملازموں کی ہمت نہیں ہوتی کہ آنکھ بھی اٹھائیں اور تم نظریں ملا کر جواب دے رہی ہو؟ دارم کی ماں غصے سے آگے بڑھی۔ پہلی بات، میں آپ کی ملازم نہیں ہوں، نہ ہی میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اور ویسے بھی ملازم بھی انسان ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کا نمک کھاتے ہیں تو بدلے میں آپ کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ آپ انہیں اپنا نمک دے کر احسان نہیں کرتی، پورا پورا وصولتی ہیں۔ اس کے جواب پر دارم کی ماں کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا اور دوسرا رنگ گیا۔ غصے سے آگے بڑھتے انہوں نے اچانک مناہل کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ مناہل قدم پیچھے ہوتے بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان کھولنے کی؟ زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی، دارم کی ماں نفرت سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ چچی نے ایک مزاحیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ذلت اور اہانت کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ شام کو دارم خان حویلی لوٹا تو آنگن میں قدم رکھتے ہی اسے پیغام ملا کہ اس کی ماں اسے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ دارم خان اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی تمہارا، اس کی ماں نے غصے سے کہا۔
آپ جانتی تو ہیں میں شام کو آتا ہوں، اگر کوئی ضروری کام تھا تو آپ پیغام بھجوا دیتی، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ تمہاری وہ بے حیا بیوی، نہیں بلکہ وہ بیوی نہیں ہے، جو بھی ہے اس وقت تمہارے نکاح میں ہے، اس سے کہو اپنی بےہودگی شہر میں چھوڑ آئے، اگر دوبارہ میں نے اسے ایسے لباس میں دیکھا تو اس کی چمڑی کھینچ لوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو دارم چونک گیا، اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا بلکہ غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ اب اس کا رخ غصے سے اپنے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ کھڑکی کے پاس کھڑی مناہل پر پڑی۔ وہ اس کی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھی، بال الجھے ہوئے سے کمر پر بکھرے تھے، چہرہ ساکن تھا۔ کچھ لمحے کے لیے دارم خان کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ عجیب کشمکش تھی، وہ اس لڑکی کو پسند بھی نہیں کرتا تھا، پر یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر دارم خان کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ شاید درمیان میں نکاح تھا اس لیے، اور دل میں وہ یہ قبول کرنے سے رہ نہیں پایا تھا کہ مناہل اسے اپنے لباس میں بہت پیاری لگی، پر جو بھی تھا یہ حویلی کے قواعد و قانون کے خلاف تھا۔ یہ کیا بیہودہ لباس پہنا ہے تم نے؟ میں نے صبح تمہارے لیے کپڑے ڈریسنگ روم میں رکھے تھے نا؟ دارم خان غصے سے اس کی جانب بڑھنے لگا، بڑھتے ہوئے بولا تو مناہل نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ میں کسی کی مایوس اور شادی میں نہیں جا رہی تھی جو فراکس پہنتی، بندے کے پاس خود بھی کامن سینس ہوتا ہے، مناہل نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ وہ شادی میں پہننے والے لباس تمہارے اس بیہودہ لباس سے بہت بہتر ہیں۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی حویلی میں اس طرح کے کپڑے پہن کر رہے کہ ہر ایک کے منہ پہ اس کا نام ہو۔ دارم نے اس کا بازو دبوچتے سرد لہجے میں کہا۔ بہت غیرت مند ہو دارم خان تمہیں یہ گوارا نہیں کرتا کہ تمہاری بیوی کا نام کسی کے بھی منہ پر ہو، لیکن تمہاری غیرت کو یہ گوارا ضرور کرتا ہے کہ تمہاری بیوی کے منہ پر کوئی بھی تھپڑ مار دے۔ پر میں کوئی گائے یا بیل نہیں ہوں، مجھ پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، پر باخدا آج لحاظ کر گئی، لیکن اگر دوبارہ مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو میری جوابی کارروائی شاید تمہیں میرے قتل کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہتے مناہل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں جبکہ دارم بری طرح کھٹکا تھا۔ نگاہ مناہل کے دائیں گال پر گئی جو ہلکا سا سوزش تھا۔ تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ کس نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ دارم کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ آپ کی ماں نے۔ آپ کی ماں ہیں، پر انہیں ہرگز اس چیز کا لائسنس نہیں مل گیا کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں، اور اگر میں ملازم کی بیٹی ہوں اور میری حیثیت ملازم جیسی ہے تو آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ صرف پراپرٹی کے لیے لائے ہیں؟ تو میں خود اس پراپرٹی پر تھوکتی ہوں۔ دارم خان پیپرز لاؤ، میں اس پراپرٹی کو ابھی سائن کر دوں گی، پر بدلے میں مجھے میرا آزادی نامہ چاہیے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے پشتوں نے جو نمک کھایا ہے میں اس کی نمک حلالی کروں گی تو بہت معذرت، میں نمک حرام رہنا پسند کروں گی۔ دارم کا ہاتھ جھٹکتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی جبکہ دارم خان ضبط سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس لڑکی کا بار بار طلاق کا مطالبہ اسے بری طرح جھنجھوڑتا تھا، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کمرے میں آئی تھی اور انہوں نے مناہل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آئندہ کوئی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، نہ تم سے کوئی فضول بات کرے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ پر تم یہ کپڑے چینج کر لو، اگر تمہیں یہ کپڑے پہننے ہیں تو تم بے شک میرے سامنے پہن سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے پیچھے مناسب لباس پہن لو۔ میں واقعی نہیں چاہتا کہ کوئی میری عزت پر سوال کرے۔ دارم خان نے بہت نرمی سے کہا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ مناہل اس کے نرم لہجے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ شخص نرم بولتا تھا، اسے حیرت ہوئی۔ شاید اس کے نرم لہجے کا اثر تھا کہ وہ کھڑی ہوئی تھی اور ڈریسنگ روم سے ایک پلین فراک اٹھا کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ دارم خان اپنی ماں کے کمرے میں گیا جہاں اس کی چچی اور چچی کی بیٹیاں بھی بیٹھی تھیں۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے ماں، دارم نے کہا تو دارم کی ماں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بولو، انہوں نے کہا تو دارم نے گہری سانس لی۔ آپ کو مناہل سے جو بھی شکایت ہو وہ آپ مجھ سے کہیے گا، پر آپ اس کو کسی کے بھی سامنے ذلیل نہیں کریں گی، نہ اس پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ دارم کی ماں جو یہ سوچ رہی تھی کہ دارم بھی کمرے میں جائے گا اور مناہل کی عقل ٹھکانے لگائے گا، اس کو الٹا خود کو ہی بولتے دیکھ ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم اس ملازم کی بیٹی کے لیے میرے مقابل آ رہے ہو؟ وہ میرے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گی تو ایک نہیں کئی بار ہاتھ اٹھاؤں گی۔ ان کی آواز بلند ہوئی تھی، اتنی بلند کہ چچی اور ان کی بیٹیاں بھی کمرے میں بیٹھے چونک گئیں، اور کمرے میں بیٹھی مناہل بھی ان کی آواز پر کھڑی ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ دارم جا کر اپنی ماں سے بات کرے گا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ دروازے تک آئی اور ہلکی سی جھری تھی۔ ماں، آہستہ بات کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں سردار دارم خان۔ اگر یہ بات پتہ چلی کسی کو بھی کہ سردار دارم خان کی بیوی پر اس کی ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟
طارم خان کی بات پر جہاں اس کی ماں کا پارا مزید چڑھا تھا، وہیں کمرے میں کھڑی مناہل اپنا دل تھام گئی۔ وہ ملازم کی بیٹی ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے۔ تمہاری بیوی وہ ہوگی جو خاندانی ہوگی، جس کو ہم لائیں گے۔ دارم اپنی ماں کو سرد نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں شروع سے ہی ضدی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حویلی کی بڑی بہو تھی۔ دادی یا کوئی دوسری بڑی عورت نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ہمیشہ انہی کے فیصلے چلے۔ ملازم کی بیٹی نہیں، بلکہ ملازم کی نہیں، پھپھو کی بیٹی تھی، اور وہ جس کی بھی بیٹی تھی، پر اب وہ میرے نکاح میں ہے۔ اسے ٹھیک کرنا میرا کام ہے، میں اسے اپنے مطابق ڈھال لوں گا، لیکن آپ اس پر کوئی جبر نہیں کریں گی، دارم نے کہا، اور اپنی ماں کی مزید کوئی بات سنے بغیر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی مناہل فوراً ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ڈریسنگ روم سے باہر نہیں نکلی۔ دارم خان کمرے میں آیا اور پھر فریش ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اپنی آنکھوں پر وہ بازو رکھے لیٹا تھا جب مناہل ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ اس کے فراک کے نیچے گھنگرو کی بیل لگی تھی۔ گھنگرو کی چھن چھن پر دارم نے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور ایک بار پھر دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ آسمانی رنگ کے فراک میں آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی، پر دارم خان نے کوئی تاثر نہیں دیا، بلکہ نگاہیں پھیر لی۔ مناہل آہستہ سے چلتی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس نے ایک نظر دارم کو دیکھا اور خود بھی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب اسے اچانک اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ گھبرائی، پر اس سے پہلے کچھ کرتی دارم اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ تم بہت خوبصورت ہو مناہل، تمہیں دیکھ کر میرا دل بے اختیار ہونے لگتا ہے، دارم خان مدہوش لہجے میں بولا تو مناہل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بری طرح سٹپٹائی، سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ اسے امید نہیں تھی کہ دارم خان اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت بھی کرے گا۔ ہاں تھینک یو، بہت شکریہ، پر یہ تعریف کا کون سا طریقہ ہے؟ تھوڑا دور ہو جائیں، وہ بری طرح گھبراتے ہوئے بولی۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے اس طرح قریب آیا تھا، جبکہ اس کی گھبراہٹ اب دارم خان کو مزہ دے رہی تھی۔ یعنی وہ شہری بولڈ لڑکی اس قدر بھی مشرقی ہو سکتی ہے کہ اس کے چھونے پر سرخ گلاب بن گئی۔ میں تو تعریف کا یہی طریقہ جانتا ہوں، قریب سے، بہت پیار سے، اور شاید میرے پاس اس سے بھی اچھا طریقہ ہے، پر تم تو ابھی اتنا گھبرا رہی ہو۔ دارم خان نے اس پر حاوی ہوتے اپنی انگلی سے اس کے گال پر لکیر کھینچی۔ پلیز دارم خان، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میری سانس بند ہو جائے گی، پلیز دور ہو جاؤ۔ اسے فی الحال منت کا راستہ ہی سمجھ آیا۔ بے فکر رہو، اگر تمہاری سانسیں بند ہو گئی تو میں اپنی سانسیں تمہیں دے دوں گا۔ یہ کہتے دارم خان اس پر حاوی ہوا، اور پھر دارم خان کی من مرضیاں بڑھتی گئی تھیں، اور کچھ ہی وقت بعد وہ گھٹنے ٹیک گئی اور اپنے آپ کو دارم خان کے حوالے کر دیا۔ یہ محبت بھرا نرم و گرم سا وقت پلک جھپکتے ہی رک گیا۔ دارم خان اپنے پہلو میں موجود مناہل کے نقش کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مناہل جو اب اس کی نظروں سے بھی گھبرا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے۔ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے ایسا لگا تھا جیسے تم راضی ہو، ورنہ میں تمہارے سے زبردستی نہیں کرتا۔ دارم خان کو اس کے رونے سے یہی تاثر ملا۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، کہتے ساتھ وہ کروٹ بدل گئی۔ دارم خان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ دارم خان نے پوچھا۔ نہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، نہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اور میں تو آپ سے آزادی چاہتی تھی، پھر یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تو دارم خان بے اختیار مسکرایا، اپنے ہاتھوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اگر پسند نہیں کرتا تو کبھی تمہاری طرف پیش قدمی نہیں کرتا۔ تمہیں تو پہلی بار دیکھ کر ہی میں پسند کر چکا تھا، بس تمہاری ڈریسنگ اور بولنے سے اعتراض تھا، پر جب تم میرے پاس مشرقی لباس میں آئیں تو وہ ناپسندیدگی بھی ختم ہو گئی جو تمہارے لباس کے لیے تھی۔ اور رہی بات تم مجھے پسند نہیں کرتی تو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اور رہی آزادی کی بات تو تمہیں آزادی سے زیادہ اچھی اب میری قید لگے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دارم خان کے کہنے پر وہ آنکھیں موند گئی۔ دارم خان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ جا کر تیار ہو جاؤ، ہم آج باہر ڈنر کریں گے، دارم خان نے کہا تو دارم کے سینے سے سر اٹھا کر حیرت سے دارم کو دیکھنے لگی۔ یہاں ہوٹلز بھی ہیں گاؤں میں؟ اس کی حیرت سے پوچھنے پر دارم مسکرایا۔ ہمارا گاؤں تمہارے شہر سے زیادہ خوبصورت اور پرآسائش ہے، یہاں سب کچھ ہے۔ دارم خان کے کہنے کے بعد وہ تیار ہونے لگی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد دارم خان کے ساتھ حویلی سے باہر گئی۔ جب یہ بات ماں، چچی اور حویلی کے باقی خواتین کو معلوم ہوئی تو ان کے درمیان ایک زہریلی لہر پھیل گئی۔ دارم کی ماں سے یہ سب برداشت نہ ہوا، پر صبر کا گھونٹ پیا، کیونکہ ابھی کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں کسی کے لیے اپنا لباس تبدیل نہیں کروں گی،
مناہل نے ڈٹائی سے کہا۔ دارم کے باہر نکلتے قدم تھمے۔ مرضی ہے تمہاری، تم خود چینج نہیں کرو گی تو میں خود چینج کرواؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ دارم کی اگر وہ ضدی تھی تو جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی ضدی اور انا پرست تھا۔ اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ دارم خان کا رویہ مناہل کے ساتھ اور محبت والا ہونے لگا تھا۔ وہ محبت میں مبتلا شخص کی بہترین مثال بن گیا تھا۔ وہ جو مناہل کو بولڈ اور بے حیا سمجھتا تھا، اسے احساس ہوا تھا کہ وہ لڑکی بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس نے خواہش کی تھی۔ اس کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ ملازم کی بیٹی تھی، نہ وہ ذات اور مرتبے کے فرق کو انسانیت سے زیادہ سمجھتا تھا، اور مناہل بھی اس کے ساتھ بدلنے لگی تھی۔ وہ اپنی تمام پچھلی خواہشات کو بھول کر دارم کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ اپنا اسے آزادی چاہیے تھی، نہ شہر واپس جانے کی خواہش تھی۔ شہر سے زیادہ خوبصورت اور حسین زندگی اسے دارم نے دی تھی، ایسی زندگی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ خوبصورت موڑ کسی کو نہیں بھایا۔ سب کے دلوں میں حسد کی آگ جل چکی تھی۔ دارم کی ماں خاموش ضرور تھی، پر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں دارم کی چچی کے ساتھ بیٹھی تھی جب ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی اور بتایا، مناہل بی بی کی طبیعت خراب ہے، وہ الٹیوں پر الٹیاں کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی چچی اور دارم کی ماں دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، اور پھر وہ مناہل کے کمرے میں گئی تھی۔ مناہل کی بے حال ہوئی حالت دیکھ کر انہیں سمجھنے میں مشکل نہ ہوئی تھی کہ معاملہ کیا تھا، جبکہ مناہل انجان تھی، اسے ان سب باتوں کا اندازہ نہیں تھا، وہ اسے بدہضمی سمجھ رہی تھی۔ تم آرام کرو، میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں۔ یہ کہہ کر چچی اور دارم کی ماں کمرے میں گئی تھی۔ چچی پریشانی سے دارم کی ماں کی جانب بڑھی۔ بھابھی جان، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ کریں۔ دارم تو پہلے ہی اس ملازم کی بیٹی کے پیچھے لٹو ہو رہا ہے، اگر اولاد ہو گئی تو دارم اسے ہمارے سر پر بٹھا دے گا۔ چچی کی بات پر دارم کی ماں نے گہری سانس لی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ بچہ ہونے ہی نہیں دوں گی، وہ شدید غصے سے بولی۔ کیا کریں گی؟ بچہ مروا دیں گی؟ حمل ضائع کروا دیں گی؟ اس سے کیا ہوگا؟ بلکہ دارم کو اس سے مزید ہمدردی ہو جائے گی۔ کچھ ایسا کریں بھابھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اپنی دیورانی کی بات پر دارم کی ماں سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر کچھ سوچتے گہرا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی مناہل کچن کی جانب جائے تو مجھے خبر کرنا، انہوں نے اپنی دیورانی سے کہا۔ دیورانی سوال پوچھنا چاہا، پر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ کچن کے پاس ہی دارم کی ماں کا کمرہ تھا۔ جب مناہل کمرے کی جانب جانے لگی تو چچی نے فوراً دارم کی ماں کو کال کی۔ مبارک ہو دارم، تمہاری بیوی حاملہ ہے، بہت جلد ہمارا مقصد ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اولاد بھی حاصل ہو جائے گی، پراپرٹی بھی نام ہو جائے گی، اور پھر مناہل کا کھیل بھی ختم۔ مجھے فخر ہے تم پر میرے بیٹے، تم واقعی میری اولاد ہو۔ وہ 2 کوڑی کی ملازم کی بیٹی سمجھ رہی ہوگی تمہارے سر کا تاج بن گئی ہے، ان قریب اسے اس کا مقام پتہ چل جائے گا، بس آتے آتے مٹھائی لے کر آنا تمہارے وارث کی خوشخبری کی خوشی میں۔ دارم کی ماں مسکرا کر کہہ رہی تھی، جبکہ کمرے سے باہر گزرتی مناہل کے قدم کچھ آگے جا کر ہی تھم گئے۔ آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کے باعث مناہل کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دارم خان جس کی محبت میں وہ اپنا آپ ختم کر چکی تھی، وہ اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا؟ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ وہ ایک بہت مضبوط لڑکی تھی، لیکن دارم خان کی محبت نے اسے بہت محتاج کر دیا تھا۔ بری طرح روتے آخر میں بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ غلطی میری تھی، میں جانتی تھی حویلی کے تمام افراد خود کو زمینی خدا سمجھتے ہیں، پھر نہ جانے میں کیسے دارم خان کی جھوٹی محبت میں آ گئی۔ پھر دارم خان، اس کی نظریں، اس کے الفاظ، وہ سب جھوٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو ان میں سچائی دیکھی تھی۔ تم اتنے بڑے فریبی! دارم خان، تم نے آج مجھے مار دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ابھی وہ بیٹھی رو رہی تھی جب اسے خبر ہوئی شہر سے کوئی مہمان اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، اپنے چہرے کو درست کرتی مہمان خانے میں گئی تو پتھر ہو گئی۔ اس کا کالج فرینڈ ہادی کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ ہادی کے گلے لگے اور چیخ چیخ کر روئے، لیکن وہ دارم خان کی عزت تھی، اس بات نے اس کو قدم روک دیا۔ بے وفائی دارم خان نے کی تھی، سراسر اس نے تو سچی محبت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ ہادی اسے روتا دیکھ پریشان ہوا تھا۔ ہادی، تم یہاں کیسے؟ تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہادی سے پوچھا، پر ہادی تو اس کو سن ہی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے آنسو ہادی کو پریشان کر رہے تھے۔ تم کیوں رو رہی ہو مناہل؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مشکل تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔
وہ فوراً مناہل کے قریب گیا اور مناہل کے ہاتھ تھامے. ہادی کے ہاتھ تھامنے پر مناہل نے بے اختیار پیچھے ہاتھ کھینچا. اس کے جسم میں ایک لرزہ سا طاری ہو گیا. میں تمہیں سب بتاؤں گی، بس تم مجھے شہر لے چلو. مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی. یہ لوگ بہت برے ہیں، دھوکے باز ہیں. وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ اسے روتا دیکھ ہادی کا دل ڈوبنے لگا. ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ابھی شہر چلو. ہادی اسے لے کر باہر نکلا. پیچھے دارم کی ماں اور چچی اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور مناہل ہادی کے ساتھ حویلی کا دروازہ پار کر گئی. چوکیدار میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دارم خان کی بیوی کو روکتا. شام دارم خان گھر لوٹا تو گھر میں ماتم مچا تھا. پریشانی کے عالم میں وہ اپنی ماں کو، اپنی چچی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کیا ہوا ہے، آپ لوگ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا جب دارم کی ماں نے اس کا گریبان پکڑ لیا. اسی لیے کہا تھا ہم نے تم کو، دارم خان، اس ملازم کی بیٹی کو اپنے سر کا تاج مت بناؤ. تمہاری عزت اور غیرت کو وہ خاک میں ملا دے گی. پر تم نے ہماری بات نہیں مانی. اب تمہارے ساتھ وہ ہمارے منہ پر بھی کالک مل گئی ہے. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہم. میں کچھ سمجھ نہیں پایا، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بیوی بھاگ گئی اپنے عاشق کے ساتھ، دارم کی ماں نے کہا تو دارم کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا. زبان سنبھالے ماں. دارم نے ضبط سے مٹھی بھینچی. یقین نہیں آتا تو جاؤ دیکھ لو اپنا کمرہ. پوچھ لو چوکیدار سے. شہر سے آیا تھا ایک لڑکا، چلی گئی وہ اس کے ساتھ. اپنی ماں کے کہنے پر دارم بے یقینی سے کمرے میں بھاگا. کمرے میں گھستے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا. کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا، بس بیڈ پر کچھ چیزیں بکھری تھیں اور وہ ان بکھری چیزوں کو دیکھ کر لب بھیج گیا. کمرے سے واپس باہر آتے ہی وہ پوری طرح دھاڑا تھا اور گارڈز کو بلایا تھا. اپنے خاص آدمیوں کو گاؤں کی ناکہ بندی کرنے کا حکم دیا. دارم خان نے کہا تھا کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں پہنچے ہوں گے. ڈھونڈو انہیں، مجھے وہ کچھ ہی دیر میں اپنے سامنے چاہیے. دارم خان کے حکم پر اس کے خاص آدمی فوراً اپنے کام پر لگے تھے، جبکہ چچی اور ماں دونوں مسکرا کر اپنے کارنامے کے کامیاب ہونے کا انتظار کر رہی تھیں. اب انہیں معلوم تھا کہ اگر مناہل واپس آ بھی گئی تو دارم خان اسے غیرت کے نام پر مار دے گا، اور اگر نہیں بھی مارا تو اس کی حیثیت اب حویلی کے جانور سے بھی بدتر ہوگی. انتظار جلد تمام ہوا تھا. واقعی ہادی اور مناہل گاؤں سے باہر نہیں جا سکتے تھے. 1 گھنٹے کے بعد اس بس سے ان دونوں کو نکال لیا گیا جو شہر جانے کے لیے نکلی تھی. گارڈز کے حال ہی میں مناہل چلتی ہوئی حویلی کے اندر آ رہی تھی جبکہ ہادی کو گارڈز نے کالر سے دبوچا ہوا تھا. دیکھنا بھابھی، کتنا کرارا تھپڑ پڑے گا ابھی اس کے منہ پر، چچی نے دارم کی ماں کے کان میں کہا. دارم کی ماں گہرا مسکرائی. کمرے میں جاؤ مناہل، دارم نے کہا. ہادی بے قصور ہے، وہ صرف مجھ سے ملنے آیا تھا، مناہل نے کہا. میں نے کہا اپنے کمرے میں جاؤ مناہل. دارم دھاڑا تو مناہل سہم کر فوراً اندر کی جانب بھاگی جبکہ دارم ہادی کو مردان خانے میں لے گیا. ہادی سب سے سہما ہوا تھا. وہ جانتا تھا اب اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا. تو تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ سچ سچ بتانا. دارم کے سوال پر مردان خانے میں جھانکتی اس کی ماں اور چچی چونکی. بھلا وہ یہ فضول سوال کیوں کر رہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے ایک انجان نمبر سے میسج آیا تھا کہ مناہل بہت مشکل میں ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، اس ایڈریس پر آ جاؤ. تو میں ارجنٹ آ گیا. یہاں آیا تو مناہل رو رہی تھی وہ، اور شہر جانے کے لیے کہہ رہی تھی تو بس. ہادی نے بہت ڈرتے ڈرتے بات کہی. اسے گاؤں کی حدود سے باہر چھوڑ کے آؤ، میں دوبارہ اس کو گاؤں میں دیکھنا نہیں چاہتا. دارم نے اپنے خاص آدمی بشیر کو کہا. مناہل پلیز اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، وہ ویسے ہی. ہادی نے اتنا ہی کہا تھا جب دارم نے اسے گھور کر دیکھا. باقی الفاظ منہ ہی میں دم توڑ گئے. بشیر اسے اگلے ہی لمحے وہاں سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا. دارم مردان خانے سے باہر نکلا تو اپنی ماں اور چچی کو دیکھ کر پل بھر کو رکا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب اپنی ماں کی آواز پر قدم تھمے. تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو دارم خان؟ اپنی بیوی اور اس کے معشوق کو تم نے اتنی آسانی سے چھوڑ دیا؟ وہ جھلی بن مچھلی کی طرح تڑپتی دارم کے سامنے آئی. میں واقعی بے غیرت ہوں ماں. مجھے بھی اب ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی بھی نہیں، کیونکہ میری بیوی کو میرے ہی گھر میں تحفظ نہیں مل رہا. دارم خان بلند آواز میں بولا تو وہ دونوں ٹھٹک گئیں. کیا مطلب؟ دارم کی ماں نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا. مجھے مجبور مت کریں ماں، کیونکہ میرے معاملات میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی سزا ایک ہی ہے. آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا، ورنہ آپ نے جو کیا ہے نا وہ قابل معافی نہیں ہے. دارم نے غصے سے کہا. میں نے کیا کیا ہے؟ دارم کی ماں نے انجان بننا چاہا. یہ آپ بہتر جانتی ہیں. دارم نے مزید کوئی بات نہیں کی بلکہ اپنے کمرے میں چلا گیا.
مناہل بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دارم نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے مناہل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہ دیکھ مناہل کے تن بدن میں آگ لگنے لگی۔ کیوں قید رکھنا چاہتے ہیں دارم خان مجھے یہاں پر؟ ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اب تو میں سچائی جان گئی ہوں۔ کیوں مجھے مزید اذیت دینا چاہتے ہیں؟ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ آپ کو دے تو رہی ہوں، اور رہی بات اولاد کی تو وہ تو آپ اپنی من پسند بیوی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں نا۔ وہ غصے سے دارم خان کے سامنے آئی۔ مجھے تمہاری فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دوبارہ میرے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرنا، دارم خان نے غصے میں کہا۔ کروں نہ کروں گی؟ بہت اونچی کروں گی، اتنی اونچی کروں گی کہ دنیا ساری سنے، ساری دنیا جانے کہ دارم خان نے مجھے دھوکہ دیا، اور اتنی ڈھٹائی سے اب میرے سامنے بھی کھڑے ہیں۔ کیوں دیا دھوکہ مجھے بتائیں؟ وہ دارم خان کا گریبان تھام چکی تھی۔ یہ بات دارم خان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ سختی سے مناہل کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے اس نے مناہل کو دیوار سے لگایا۔ دوبارہ گریبان پر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اگر تم مجھ سے کسی بھی بات کی وضاحت گھر سے بھاگنے سے پہلے مانگتی تو میں دے دیتا، پر اب میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہیں کسی بھی بات کی وضاحت دوں۔ یہ کہتے دارم خان بستر پر لیٹ گیا تھا جب مناہل وہیں زمین پر بیٹھی رونے لگی، اور رات روتے روتے وہیں زمین پر سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی۔ دارم خان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے ملازمہ کو بلوایا اور ناشتہ لانے کا کہا۔ جب ملازمہ ناشتہ لے کر آئی تو ملازمہ کی زبان ہی سے اسے ساری بات کا علم ہوا جو کل حویلی میں ہوئی تھی۔ ملازمہ مناہل سے ہمدردی کرتے اسے کہہ رہی تھی، بی بی جی آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، بڑی بی بی کی سازش کامیاب ہو گئی، وہی چاہتی تھی آپ بھاگ جائیں اور پھر دارم خان آپ کو چھوڑ دیں۔ وہ تو شکر ہے ہمارا خان سردار بہت سمجھدار ہے، ملازمہ نے کہا تھا، اور مناہل کا دل بری طرح ڈوبنے لگا۔ شام وہ دارم خان کا انتظار کر رہی تھی پر دارم خان گھر نہیں لوٹا۔ دارم خان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی، اور اسی طرح 2 ہفتے گزر چکے تھے پر دارم خان گھر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے ڈیرے پر رہنے لگا تھا۔ وہیں دوسری طرف دارم خان کی ماں بھی بہت پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی دارم خان کی فطرت اس کے دادا جیسی تھی، ایک بار دل میں برائی آ جاتی تو پھر اس کا دل پتھر کا ہو جاتا۔ ان کے پاس آخری راستہ مناہل کا تھا۔ اگر مناہل دارم خان کو مناتی تو یقیناً دارم خان انہیں معاف کر دیتا۔ یہ ان کے انا پر کاری ضرب تھی۔ وہ اب بھی مناہل کو ملازم کی بیٹی ہی مانتی تھیں، پر بیٹے کے آگے مجبور ہو گئی تھیں جب مناہل کے پاس گئی تھیں اور اسے ڈیرے پر جانے کا کہا تاکہ وہ دارم کو منا کر گھر لے کر آئے اور وہ دارم سے بات کر سکے۔ مناہل ایک لانگ فراک پہن کر ہلکا سا تیار ہوئی تھی اور چادر لے کر گاڑی میں بیٹھی۔ بشیر نے دارم کی ماں کے حکم پر مناہل کو ڈیرے پر پہنچا دیا جہاں دارم تھا، اور ڈیرے کو خالی بھی کر دیا۔ ڈیرے کے باہر چاروں جانب گارڈز کھڑے تھے۔ دارم جو سگریٹ نوشی میں مصروف تھا کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے آنکھ کھلی اور وہاں مناہل کو دیکھ ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ فوراً واپس حویلی جاؤ، دارم نے غصے سے کہا۔ دارم خان ایک بار میری بات سن لو پلیز، پر دارم خان نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ آپ پر وہ بری طرح دہاڑا تھا، اور بشیر کو کال ملائی، چھوٹی بی بی کو ابھی اسی وقت حویلی لے کر جاؤ، اور تم جو اسے یہاں لے کر آئے ہو نا اس کا حساب لوں گا میں تم سے۔ جیسے ہی کہتے دارم نے فون کاٹ دیا تھا جبکہ مناہل فوراً دارم کی جانب آئی۔ دارم پلیز ایسا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایک بار میری بات سن لو، صرف ایک بار۔ وہ دارم کے مقابل کھڑی ہوئی تھی پر دارم خان نے منہ پھیر لیا۔ تم نے میری بنائی حدود سے باہر نکل کر اپنا مقام کھو دیا، اب جاؤ یہاں سے۔ دارم خان کی بات پر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ وہ دارم خان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دارم خان تم تو محبت کرتے تھے نا، تو پھر کیوں نہیں مان رہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تم سے اب ویسے ہی محبت کروں گا جیسے ہی محبت تم نے مجھ سے کی، خود غرض محبت، بے اعتبار محبت۔ وہ لفظوں کے نشتر مار کر کمرے سے نکلنے لگا تھا جب مناہل اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ دارم خان اس کی نظروں میں دیکھنے لگا پر اس کی نظریں بے تاثر تھیں۔ جب مناہل نے اس کا ہاتھ تھاما دارم خان میں کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ ویسے ہی بے تاثر کھڑا تھا۔ مناہل نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ اس کی خاطر بھی معاف نہیں کرو گے دارم خان؟ مناہل کی بات پر وہ پتھر ہو گیا۔ اس کی نظر بے اختیار مناہل کے پیٹ پر پڑی جس پر اس کا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ مطلب ہے دارم خان جو تم سمجھ رہے ہو، مناہل نے کہا، اور دارم خان آنکھیں مل گیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے اور آنسو گال پر لڑک گئے۔ مجھے معاف کر دو دارم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت زیادہ بڑی، پر یہ سچ ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز ایک بار معاف کر دیں۔ وہ دارم خان کے سینے سے لگی گڑ گڑانے لگی تھی۔
مجبور ہو کر دارم خان نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اگر اس دن تم وہ لیٹر چھوڑ کر نہ جاتی تو تم نے سوچا ہے تمہارے ساتھ کیا کرتا میں؟ مجھے خود یہ سوچ کر خوف آتا ہے۔ تمہیں اس بات کا اندازہ شروع سے نہیں تھا کہ ماں تمہیں پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہیں وہ تم سے، پھر تم ان کی باتوں پر کیسے اعتبار کر سکتی ہو؟ کیا کان سے سنی باتیں میری بے لوث محبت سے زیادہ پر اثر تھیں؟ دارم کے شکوے پر مناہل سے سکنے لگی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی تھی، اپنی محبت سے مجبور دارم خان اس کے سر پر تھپکنے لگا۔ تم نے بہت تکلیف دی ہے مناہل، تم نے دارم خان کا غرور توڑ دیا۔ دارم خان نے ایک اور شکوہ کیا اور مناہل اس کے سینے پر لب رکھ گئی۔ جو غرور میں نے توڑا ہے دارم خان، میں آپ کے اس غرور کو جوڑ دوں گی، پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑ دوں گی، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں، ایک موقع دے دیں، مناہل نے کہا۔ لمحے گزرنے کے بعد دارم نے اپنے ہونٹ مناہل کے سر پر رکھ دیے اور یہ ایک معجزہ تھا کہ دارم خان نے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کسی کو معاف کر دیا۔ وہ مناہل کے ساتھ گھر لوٹا تھا اور مناہل کے ہی کہنے پر دارم نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا تھا، پر وہ جانتا تھا اس کی ماں کی فطرت نہیں بدلے گی، اس لیے مناہل کو اپنی ماں سے محتاط رہنے کا کہا۔ دارم کی ماں نے مناہل کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ 9 ماہ بعد مناہل نے جڑواں بیٹے جنم دیے اور ان بیٹوں نے مناہل کے قدم حویلی میں اس قدر مضبوط کر دیے تھے کہ دارم خان کی ماں نے بھی مناہل کو دل سے قبول کر لیا۔ سفر تھوڑا مشکل تھا پر طے ہو گیا تھا۔ عزیز قارئین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کہانی میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں لگا سب بتائیے گا، اور اگلی کہانی آپ کس طرح کی پڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ عزیز قارئین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کہانی میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں لگا سب بتائیے گا، اور اگلی کہانی آپ کس طرح کی پڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے مجھے لکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے کامنٹس کا انتظار کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر جواب دیتی ہوں، اس لیے پلیز کامنٹس لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔